اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس الرحمن روزانہ کی طرح رحمت رمضان ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس ایک نئی شخصیت، ایک نئے عالم دین جن سے ہوگی گفتگو رمضان شریف کے حوالے سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہہ دوں آپ کو کہ آج دوسرے پروگراموں کی طرح ہمارے پروگرام میں ثنا خان موجود نہیں ہیں، لیکن جو شخصیت ہمارے پاس مہمان کے طور پہ آئے ہیں، پہلے تو یہ ایک بہت بڑے ماشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی میں ملکہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی صرف نعت پڑھنے میں ان کو اتنی اچھی صلاحیت ہے بلکہ یہ نعت لکھتے بھی ہیں۔ آج انہی سے انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے اور انہی سے گفتگو کریں گے، اور فضائل رمضان شریف کے حوالے سے اور انہی جو آپ کے سوالات ہوں گے ان سوالات کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں، جناب محترم پروفیسر علامہ ظہیر احمد ضیاء صاحب ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم آج اپنے پروگرام دوسرے پروگراموں کی طرح نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمارا پروگرام ہم اس پہ پہلے اختتام پہ نعت شریف سنتے تھے، آج ہم آپ سے پہلے نعت شریف سنیں گے، پھر انشاءاللہ سوالات کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ نعت اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ کی عطا بھی ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر بھی ہے۔ سید و سادات سید زبیر مسعود شاہ استاد محترم، ٹھیک ہے، نعت کی دنیا میں اس وقت نعت کے ثنا خوانی میں وہ بادشاہ کہلاتے ہیں۔ بے شک بے شک، زندگی میں برکت آمین۔ تو میں چاہوں گا کہ انہی کے پڑھے ہوئے کلام سے میں سامعین کو محظوظ کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ جناب۔ اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا ہو جیسے، یوں منور ہے دل آوارہ کو بے چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے، چند گھڑیاں تیری
مصروف ثنا ہوں صدیوں سے مصروف ثنا ہوں اعظم اسی خاطر مجھے تخلیق کیا ہو جیسے اسی خاطر مجھے تخلیق کیا ہو جیسے یوں منور ہے یہ دل میرا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا ہو جیسے یمنا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یقیناً آپ سب احباب اس نعت پاک سے محظوظ ہوئے ہوں گے. یقیناً ہم عرصہ دراز سے حضرت صاحب کو سن رہے ہیں اور ان کی جو متاثر ہونے والی شخصیت، جس شخصیت سے متاثر ہوئے بیٹھے ہیں قبلہ سید السادات سید زبیب مسعود شاہ صاحب، اور ان کا رنگ ان میں نظر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ خود بھی لکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان شریف کی فضیلت اور اس کے مقاصد کیا ہیں. فضائل کے حوالے سے تو گفتگو ہو چکی ہے، آپ فضیلت بھی بتائیے اور مقاصد بھی بتائیے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کی کچھ رہنمائی فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبنا طبیبنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بارہا یہ آیت کریمہ سامعین ذی احتشام پڑھی سنی جاتی ہے. جب بھی رمضان مبارک آتا ہے بچے کے ذہن میں جو آیت کریمہ آتی ہے وہ قرآن پاک کی رمضان مبارک کے حوالے سے بڑی جامع، بڑی واضح، بڑی خوبصورت آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت، رمضان المبارک کے یہ جو روزے ہیں یہ آپ پہ فرض کیے گئے ہیں. اس پہ وہ فرض کرنے کی وجہ، مقصد کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ، چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ فضیلت پہ بات ہو چکی ہے، میں اس کے جو اس پوری آیہ کریمہ کا جو مرکز جو لفظ ہے لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، کہ صرف اللہ تعالیٰ فرمائے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، کہ یہ تم پہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے حضور کی امت کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف تم پہ فرض کیے گئے، بے شک، بلکہ کہا چونکہ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، تو جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے. اب اس کی فضیلت کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے کہ انسانیت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس سعادت سے محروم رکھا ہے، بے شک، ٹھیک ہے. بے شمار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے فضائل بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدسی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کل ابن آدم، کہ ہر آدم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے، ہر انسان جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہر عمل کی
جو بھی عمل ہے اس کا اجر ہے. لکل اعمال ابن آدم اجر. آدم علیہ السلام کے اس بندے کے بیٹے کے یعنی کہ انسان کے ہر عمل کی نیکیاں ہیں, بے شک, ٹھیک ہے, اس کا اجر ہے. الا صوم, سوائے روزے کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ ان صوم لی و انا اجزی بہی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ یوں مفسرین نے کہا ہے کہ انا اجزا بہی, کہ اس کی میں خود جزا ہوں. اس حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. بے شک, ٹھیک ہے. اذا افطر فارحا, پہلی نیک اس کے لیے خوبی کیا ہے, اس کی خوشی کیا ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے, سارا دن بھوک پیاس سے نڈال ہوتا ہے, اور جب پہلا گھونٹ پانی کا اس کے حلق سے نیچے اترتا ہے, جو اسے خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو ماپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کو, جو روزہ دار کو خوشی ملے گی وہ کیا ہے, میدان محشر میں اذا لقی ربہ بصومہ, جو روزہ رکھنے کی فضیلت کی وجہ سے, اس کی برکت کی وجہ سے میدان محشر میں اسے اپنے رب کا دیدار ہوگا. واہ واہ, یہ تو ہے رمضان المبارک کی فضیلت. اب اس کا مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف اس کے ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کیا ہے بلکہ اس کے باطن کو سنوارنے کا بھی اہتمام کیا ہے. باقی دیگر جتنی بھی عبادات ہیں, مثال کے طور پہ آپ وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو حقیقت میں وہ انسان کے ظاہری جسم کو سنوارنے کے لیے ہے. روزے کے ساتھ انسان کے نماز کے ساتھ سارے اعضاء جو ہیں وہ پرسکون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بے شمار بیماریوں سے انسان کو خلاصی ملتی ہے, لیکن روزے میں ظاہری بیماری کے علاوہ انسان کے باطن کے تزکیے کا بھی پورا اہتمام. واہ واہ, بے شک. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ طاقت ہے, وہ قوت ہے جو انسان کو باطن اور باطنی قوتوں, شیطانی قوتوں سے لڑنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. اگر میں اس کی وضاحت میں حضرت امام غزالی کا ایک اور بیان کروں تو بسم اللہ, کہ آپ فرماتے ہیں تتقون, متقی کون ہے, متقی لوگ کون ہیں. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں الناس کلہم موتا. واہ واہ, کہ لوگ سارے کے سارے مردے ہیں. اوئے ہوئے, الا العلماء, سوائے علماء کے. واہ واہ. پھر آپ فرماتے ہیں بل علماء کلہم نائمون, علماء بھی سارے کے سارے سو رہے ہیں. الا العاملون, مگر وہ جو عمل کر رہے ہیں. واہ واہ. بل عاملون کلہم خاسرون, اور جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی سارے خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں. واہ. الا المخلصون, واہ, الا المخلصون, سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اور پھر یہی آپ نے ختم نہیں کیا بلکہ آپ فرمایا والمخلصون کلہم خاطرون, جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں. الا المتقون, واہ واہ واہ, سوائے وہ جو متقی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. سارے کے سارے عمل کرنے والے اخلاص کے ساتھ بھی وہ بھی شیطان کی شرارت سے بات محفوظ نہیں رہ سکتے. اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جیسی ہستی کو وہ آ کے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے ہماری کیا اوقات ہے. یہ روزہ ہے جو ہمیں تقوی کی وہ کیفیت عطا فرماتا ہے کہ ہم جیسے لوگ اگر اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کی ہر طرح کی شرارت سے, اس کی عمل دخل سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے, دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے, ایک دن بندہ کھانا پینا چھوڑتا ہے نا, تو شام تک اسے ایسا پتہ چلتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے اسے دو باتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے اس میں. ایک تو یہ کہ میرے خدا کی مہربانیوں, اس کی نعمتوں کے بغیر میری کیا اوقات ہے. اگر وہ اپنا دیا گیا رزق روک لے, اگر وہ پانی روک لے, تو میں ایک دن میں میری کیا اوقات ہے. مجھے اپنی حالت پہ ترس آتا ہے. ٹھیک ہے.
اور دوسرا جو انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے روزے کی وجہ سے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے ارد گرد ماحول میں، معاشرے میں رہنے والے غریب، کمزور، نادار طبقے کا احساس پیدا ہوتا ہے بے شک کہ یار میں سارا سال کھاتا رہا، ایک دن میں نے کھانا نہیں کھایا، ایک دن میں نے پانی نہیں پیا تو میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، بے شک تو پھر میں کیا کروں؟ ذرا میں دیکھوں، میں سوچوں تو وہ لوگ جنہیں میں جانتا ہوں کئی دن جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بے شک جن کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، بے شک ان کا کیا حال ہوگا؟ تو روزہ ان غرباء، ان مساکین کا احساس پیدا کرتا ہے۔ بے شک یہاں ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے۔ واہ، اچھا، ایمان اور احتساب کیا ہے؟ مختصر میں یہ بیان کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ روزہ رکھا ہے، ابھی آدھا دن ہوا ہے، ان کی حالت غیر ہو گئی ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی موت ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ ان کی طرف بھیجا اور انہیں کہا کہ اس میں کیا کریں۔ جب کیا کی گئی تو اس میں خون کے لوتھڑے تھے، ٹھیک ہے، خون تھا اور گوشت کے لوتھڑے موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں نے، ان عورتوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، انہوں نے غیبت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انسان کے نفس کے تزکیے کا اہتمام کیا ہے کہ انسان کو روزہ، دیکھیں روزہ کیا ہے؟ روکنے، روزے کا مطلب لفظی مطلب ہے رک جانا، لیکن یاد رکھیں روزے کی اصل یہ ہے حرام کام سے رکنا، لیکن حرام کو چھوڑنے کے لیے پریکٹس کے طور پہ انسان پہ اللہ کا حکم وہ لاگو کرنے کے لیے، انسان کو بتانے کے لیے اسے اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے انسان پہ حلال کی ہیں چیزیں ان سے بھی روک دیا ہے پریکٹس کے لیے۔ آپ کھانا پینا بند کمرے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سخت پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی فریج میں پڑا ہے، آپ پی سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم آپ مان کے ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ یہ پریکٹس ہے اس بات کی کہ یار میں اللہ کا حکم مان کے حلال چھوڑ رہا ہوں اس امید پہ کہ اللہ مجھ پہ کرم کرے گا، رحم کرے گا، اور اگر میں حلال تو چھوڑ دوں، حرام نہ چھوڑوں، میں ملاوٹ نہ چھوڑوں، میں لوگوں کو دھوکہ دینا نہ چھوڑوں، لوگوں کا حق مارنا نہ چھوڑوں، جھوٹ نہ چھوڑوں، غیبت نہ چھوڑوں، ایسے روزوں کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ روزے جو انسان کو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے، انسان روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی، اللہ تعالیٰ کو اس کا شوق نہیں ہے کہ وہ بندہ بھوکا پیاسا رہے۔ اس لیے سامعین محترم ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنے ارد گرد، اپنے غرباء، فقراء، مساکین، بہن بھائیوں کا، دوست احباب کا، معاشرے میں بھی خیال رکھنا چاہیے، اور پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور روزہ ہمیں نہ صرف ظاہر سنوارنے کا حکم دیتا ہے بلکہ اس سے ہمارے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کے مقاصد کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ ماشاءاللہ، بڑے پورے احسن انداز میں ہمیں مقاصد رمضان شریف کے حوالے سے، رحمت رمضان سے رحمتیں کیسے لوٹنی ہے اس حوالے سے ہم بتا رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اپنے دائیں بائیں کے اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بھی اس چیز کا درد اپنے دل میں پیدا کریں کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں مہیا کریں، اور ان کے ساتھ بھی آسان طریقے سے وہ بھی اپنا رمضان گزار سکیں، اور ہماری جو بھوک ہے اس کا ہمیں بھی فائدہ ہو اور روزوں سے یہی فائدہ ہو۔ انشاءاللہ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ کل کے لیے اللہ نگہبان۔